ہم نے ماں کی گود میں پیار دیکھا تھا، باپ کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھی تھی، بہن کی لوریوں میں محبت دیکھی تھی، بھائی کے احساس میں ہم نے محبت کو ملاحظہ کیا تھا۔ تو محبت کے مفہوم سے، اس کے معانی سے ہم اس دنیا پر آتے ہی آشنا ہوئے ہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے جو دلوں کی زندگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ محبت کے دم سے ہی دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت انسان کو ایک تازگی دیتی ہے، حیات نو کا باعث ہے۔ محبت کے بغیر زندگی نہیں رہتی۔ زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتیاں محبت کے دم قدم سے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو یہ دولت بیدار ودیت فرمائی ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اس پر اہل سخن نے، شعراء نے، فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر حضرت علامہ اقبال نے لکھا۔ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغے جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے تھوڑی سی پھر شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، مہوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کے ہاں محبت یہ ایک آسمانی تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا، اور اس محبت کے دم سے ہی دنیا میں حسن ہے، اس محبت کی وجہ سے ہی کائنات کے اندر کشش ہے، اور اگر یہ محبت اس دنیا سے نکال لی جائے تو دنیا اداس ہو جائے، زندگی کا کوئی لطف باقی نہ رہے، جینے میں کوئی مزہ نہ رہے۔ محبت ہی حسن ہے، محبت ہی کشش ہے، اور محبت ہی انسان کو کوشش، جد و جہد اور تردد پر مجبور کرتی ہے۔ زندگی کا سارا نظم جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ہے۔ عالی مرتبت سامعین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت عالم امر کا ایک لطیفہ بھی ہے، آسمانی تحفہ بھی ہے، لیکن جب یہی محبت مادیت زدہ ہو جاتی ہے، جب یہ خواہشات کے زنگ میں آلودہ ہو جاتی ہے، تو یہ محبت پھر انسانیت کی گراوٹ کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اسی محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ محبت پھر اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا
کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ محبت جو عزت سادات کو بھی خراب کر دیتی ہے، آج ہم اس محبت کی کہانی چھیڑنے نہیں آئے، آج ہم اس محبت کا قصہ سننے اور سنانے آئے ہیں جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ محبت جو اچھے خاصے انسان کو نکما کر دیتی ہے، کام کے آدمی کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم اس محبت کے عنوان سے جمع نہیں ہوئے، ہم اس محبت کو آج موضوع سخن بنا رہے ہیں جو ذات کے حبشی غلام کو اٹھاتی ہے اور اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ محبت بندہ نواز ہے، یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دینے والی ہے۔ یہ محبت انسان کی تعمیر کرتی ہے، یہ محبت شخصیت کا اعتبار ہے، یہ محبت مقصود کائنات ہے، یہ محبت انسانیت کا حسن ہے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کے سر کا تاج ہے۔ اللہ اکبر صاحب، وہ جس محبت کی کہانی غالب نے کہی اور پھر اس کے دم سے وہ نکما کہلایا، تو میں آپ کو جس محبت کی بات سنا رہا ہوں، یہ بندہ نواز محبت انسانوں کو عزت اور آبرو فراہم کرتی ہے، وقار دیتی ہے۔ وہ محبت انسانوں کو توڑتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا، آنکھ پھوڑ دوں گا، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ وہ محبت رقیب پیدا کرتی ہے، لیکن جس محبت کا سندیسہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وہ محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستین۔ یہ محبت وقار دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کا کیا لگتا ہوں، کیا رشتہ داری ہے میری آپ سے؟ کوئی کاروباری سانج بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ یہ پیار لکھا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے محبت چھلک رہی ہے۔ میں بھی ایک لمبا سفر کاٹ کے آپ تک پہنچا ہوں اور آپ کے لیے میرے دل میں محبت تھی تو یہاں آ پہنچا۔ تو کیا ربط ہے میرا آپ کا، کیا رشتہ ہے، کیا کاروباری سانج ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی کاروباری سانج نہیں، لیکن ایک رشتے نے ہمیں، ایک الفت نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو باقی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں تو حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے یہ بکھری ہوئی امت دوبارہ جوڑی جا سکتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محبت جب اپنے حقیقی رنگ اور آہنگ کے ساتھ روحوں میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر محبوب کی دہلیز پہ سارے عاشق کھڑے دست بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑے، ایک دوسرے سے الجھاؤ نہیں ہوتا۔ اگر محبوب کی چوکھٹ کے پر پہنچ کر بھی محب آپس میں لڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی محبت پہ، اپنی الفت کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ محبت تو بکھرے ہوں کو جوڑتی ہے، محبت تو ٹوٹو ہوں کو ملاتی ہے۔ بلال حبشے سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ سے آئے، حضرت سعد مدینہ المنورہ سے تھے، لیکن سب کو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، یہ جو گلے صد برگ ہوتا ہے اس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں اور ہر پتی کا سائز الگ ہونے کے باوجود ان سے نکلنے والی خوشبو ایک ہی ہوتی ہے۔
ہم کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب ہم محبت کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو سب کے وجود سے محمدی خوشبو ہی نکلے گی، تو پھر امت کی وحدت کا خواب خود بخود پورا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس محبت کا ادعا کرتے ہیں، اور محبت اپنے عملی معیار کے ساتھ جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، خواہشات کو جب محبت کا نام دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے وفائی کا داغ لیے اس محبت پہ پچھتاوے کے رنگ کے اندر دہائی دیتا پھرتا ہے۔ میں سویر شام سفر پہ رہتا ہوں تو بعض گاڑیوں کے اوپر جملے لکھے ہوتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ کے نہال ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دیر تک سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، صنم بے وفا۔ تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اب یہ جدائی کا داغ سینے پہ لیے ہوئے تحریری احتجاج کر رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ تو میں نے کہا میاں تم نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کر دی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم اس محبت کی کہانی سنتے ہیں، ہم اس محبت کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ پھر جو ہاتھ پکڑتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، تو وہ محبت بندہ نواز محبت ہے، وہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوجے ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں جو اس دور کے خاقان کا نام بتا سکیں۔ آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا نام یاد رکھتے پھریں؟ چلو اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے۔ لیکن شاید آپ میں سے بہت لوگ کم ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے جو اس دور کے کیسر کا نام جانتے ہوں۔ چلو اس دور کی دوسری بڑی طاقت ایران تھی، آل ساسان کی حکومت، 3150 برس تک جن کا ناقوس بجتا رہا۔ اللہ اکبر! اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے کسرا کا نام تو دنیا بھول گئی۔ اور اگر میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو محو ہو گیا۔ اللہ اکبر! مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کے نام کو یاد رکھتا پھرے، لیکن جنہوں نے میرے حضور سے تعلق جوڑا ان کا نہ نام مٹتا ہے نہ نشان مٹتا ہے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوجے ثریا تک لے جانے والا ہے۔ تو آؤ پھر محبت کا ربط جوڑیں، تو پھر انہی سے جوڑیں جو محبت کی ریت تو نبھائے، جو محبت کے اسلوب کو تو جانتا ہو، جو وفا کے اسلوب کو تو جانتا ہو۔ ان سے محبت کر بیٹھیں کہ جنہیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، محبین کے نام کیا ہیں، لیکن سنو میں جس آقا سے محبت کرتا ہوں، آپ جس آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، ذرا ان کی شناخت کا عالم دیکھیے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوں گے۔ انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم۔ ابھی آئے نہیں، ابھی قیامت نہ جانے کب ہوگی، وہ آئیں گے۔ فرمایا میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، والوان خیولہم، میں یہ بھی جانتا ہوں میرا کون سا غلام کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد، کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہوگا۔
میں اپنے غلاموں کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور۔ ہم ان سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتے ہیں جن کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو ان سے محبت، ان سے الفت ہمیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، ایک صاحب آئے اور کہا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ پیپر کب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے، اس لیے بےتابی سے امتحانات کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قیامت جس سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، اور وہ آ کے عرض کرتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اتنی بےتابی سے تمہیں انتظار ہے قیامت کا، تمہاری کیا تیاری ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ مسرت اور خوشی جس بات کی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی، اس لیے کہ ہم دنیا کے اوپر بھی حضور کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کے ساتھ تعلق کے خاطر عالی مرتبت، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا محض ہمارے دعوے سے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہم واقعی حضور کے محب ہیں، یا ایک چھوٹے سے چھوٹا دعویٰ بھی کیا جائے تو اس کی بھی دلیل دینی پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی دلیل چاہیے۔ تو ہماری محبت دلیل طلب کرتی ہے کہ اگر ہم الفت کرتے ہیں تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دعوی محبت تو ہو اپنے محبوب سے، لیکن محبوب کا ایک حکم بھی نہ مانا جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دعوی محبت میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو دعویٰ ہیں وہ دلیل ہی نہیں بن جائیں گے، اس کی دلیل کچھ فراہم کرنی ہوگی، اور فراہم کریں گے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے۔ ہمارا رویہ بتائے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرماتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اگر ادعائے محبت ہے تو پھر عمل سے ثابت کرنا۔ یار محبوب کوئی حکم دیں، اس حکم کو تسلیم کرنا یہ تو اور بات ہے۔ محبوب کی منشا جو ہے، محب تو اس کو پا لیتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، حکم پہ تو عمل کرے گا ہی کرے گا۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ جو حقیقی محب ہوتا ہے اور جسے محب کہا جا سکتا ہے، وہ محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینۃ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ کسی صحابی سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ وہ انصاری صحابی اس صحابی کو ملے تو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا حضور نے، لیکن حضور کے چہرے پہ جو پسندیدگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کر کے خوشی کے، وہ حضور کے چہرے پہ نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حضور نے اس مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور وہ مکان زمین بوس کر دیا، ملبے کا ڈھیر لگ گیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔
پوچھا یہاں مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ بلاؤ، صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج دیکھ رہا ہوں ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھیں، نشست و برخاست سے لے کر کے اپنی زندگی کے چال چلن پر غور کریں، ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں جو حضور کو پسند نہیں۔ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ یہ ہے محبت کا رنگ، یہ ہے الفت کا آہنگ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے جنہوں نے حضور سے سلام عرض کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ رش میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل رہے ہوں تو سب کی طرف التفات نہیں ہو پاتا، کوئی نظر انداز ہو جاتا ہے، رش میں کسی سے بات نہیں بھی ہو پاتی، تو انہوں نے یہ سمجھا شاید ایسا ہو گیا، تو وہ جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے حضور کو دوبارہ سلام کرتے ہیں۔ تو جب ادھر سے جا کے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ناراض کیوں ہیں۔ ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا بزرگ، پیر، استاد، مرشد، والد ناراض ہو جائے اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ وہ ناراض کیوں ہوا ہے تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے وضاحت طلب کرتے ہیں کہ آپ وضاحت کریں کہ آپ ناراض کیوں ہیں، لیکن یہ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے لگا حضور ناراض ہیں، لیکن یہ وجہ معلوم نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے، مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے، شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ اس نے کہا میں سفر پہ تھا اور چونکہ جب یہ حرمت آئی ہے تو میں یہاں نہیں تھا، تو شاید یہی وجہ ہو۔ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کا سبب یہی تھا، ناراضگی ختم ہو گئی۔ مجلس لگی ہے، وہ بھی بیٹھ کے، باقی بھی بیٹھے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹ کے جانے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھے اور واپس جانے لگے۔ تو کسی نے کہا صاحب وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن قیمتی دھات ہے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکڑا جائے پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے کوئی ایسا لہجہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری محبت کھڑی کہاں ہے، اور ہماری محبت صرف زبانوں پہ تھرکتے ہوئے نعروں تک کی محدود تو نہیں ہے۔ ہماری محبت جو ہے وہ صرف جھنڈیوں اور چراغاں تک محدود تو نہیں ہے۔ میں جھنڈیوں اور چراغاں کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ کہیں جھنڈیاں تمہارے گھروں کی دیواروں پہ ہی چپکی نہ رہ جائیں، کوئی آگے بڑھیں اور دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولیں۔ صرف چراغاں بنیروں پہ ہی نہ ہو، دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی کوئی دیا روشن کریں، یہاں بھی بہت اندھیرے ہیں۔ صرف گلیاں ہی صاف نہ کرتے رہ جائیں کہ یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے اور ان کو صاف ہونا چاہیے، کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی آئیں۔ حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے بہت سارے ڈھیر دل کی گلیوں میں بھی پڑے ہیں،
تمہارا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ آج کی تاریخ میں ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم ظاہر کی صفائی پہ زور دیتے ہیں اور ہمارا باطن گدلا اور میلا رہتا ہے۔ سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانب کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ سارا زور جلدوں پہ نہیں بلکہ اس کے اوراق پہ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اور حضور نے وضو فرمایا، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ کہانی آپ نے کسی لوک داستان میں نہیں دیکھی ہوگی کہ محبوب لعاب پھینکے اور وہ محب کے ہاتھوں پہ ہو۔ یہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا۔ ایک صحابی سے کہا، اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگا آئے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے سوچا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں آپ کا خون شامل ہو جائے تو اور سعادت کیا چاہیے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے خون کیوں پیا، بلکہ فرمایا، یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو حضور کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وہ اترن حضور کے وضو کا غسالہ نور، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جو اعضاء سے چھو کر نیچے گرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور پھر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا، وہ کسی صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا، ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو وہ اس گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ محبت کا یہ منظرنامہ جب حضور نے دیکھا تو فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا جب عروہ نے اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ ہوا۔ آج یہ منظر ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں جانے دے رہے؟ تو نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ انہوں نے جو کیفیت قلب تھی وہ بیان کی۔ اب سنیے حضور نے کیا کہا۔ عالی مرتبت سامعین، جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہیں مبارک ہو، اس کی حضور نے نفی نہیں کی، اور اگر درست نہ ہوتا تو نبی کے اوپر لازم تھا کہ اس کی نفی کرتا۔ ایسے کئی مواقع ہیں جب سورج کو گرہن لگ گئی حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کے وصال پر، تو صحابہ نے یہ بات کہی کہ حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے۔ تو آقا کریم نے بلال حبشی سے کہا، ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ۔ ممبر لگ گیا، لوگ آ گئے، تو حضور خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کر کے کہا، لوگوں سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم، اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ ایک ایسی بات لوگوں کے اندر عقیدہ بننے لگی تھی جو نفس الامر میں ایسا نہیں تھا، تو حضور کے ذمے تھا کہ حضور اس کی نفی کرتے۔ یہاں حضور نے نفی نہیں کی کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر کیوں گرنے دے رہے ہو اور کیوں نہیں گرنے دے رہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا یہ مظہر
آنے والوں کو عمل سے کہیں دور نہ کر دے اور وہ صرف اسی کے لیے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور باقی پوری شریعت کہیں نظر انداز نہ ہو جائے، تو حضور نے اس کی نفی کیے بغیر فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یعنی تمہارا یہ کام بھی درست، لیکن 3 کام اس کو کرنے چاہیے اس مقصد کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو. فرمایا سب سے پہلے جب بھی بولے سچ بولے. یعنی تمہاری محبت کے پرکھنے کا، تمہاری محبت کے امتحان کا، تمہاری محبت کی علامت کا، تمہاری محبت کی پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں سچ بولنا ہوگا. اللہ اکبر. جب بھی بولے سچ بولے، چونکہ مومن مسلم وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. اللہ اکبر. پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، بشری تو ہے. پھر حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشری تو ہے. تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں بکتا چلتا، تاجر کہے سودا ہی نہیں بکتا. میں کہتا ہوں یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا پر ان کی بات کا اعتبار ہے. وہ تو جھوٹ انہوں نے سنا بھی نہیں کبھی، وہ جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو ان کا سودا کیسے بکتا ہے؟ اور ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو کیسے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن آج ہم جھوٹ کو فن بنا لیں اور کہیں کہ ہم عاشق ہوتے ہیں، تو اس ایسے عشق کو نہیں مانا گیا، ایسے عشق کو تسلیم نہیں کیا گیا. فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، ہمیشہ سچ کے ساتھ جڑنا پڑے گا. عالی مرتبت سامعین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس اور نورانی فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے. جو رحمت کے فرشتے رحمت کی ڈلیوری لے کر ہمارے گھر دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کی وجہ سے 1 میل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو رحمت کا پارسل ہمارے حصے کا ہمیں ڈلیور کرنے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ جب بولا جاتا ہے، کسی کوئی شخص بولتا ہے تو 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے. تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اور ہمارے گھر میں ہمارے حصے کی جو رحمت لے کے آنی تھی فرشتوں نے، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے بدبو کی وجہ سے. اور ہم کیا سمجھے؟ کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا ہے. اب بھاگے عاملوں کے پاس. اب عامل تو بیٹھا اس لیے ہے، وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا، تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، تمہارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، نحوست اور بے برکتی اس کی ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرو. وہ اگر یہ کہے تو اس کی تو دکانداری ختم ہو گئی. وہ تو یہی کہے گا کہ تم وقت پہ آگے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، تمہارا ککھ نہیں رہنا تھا. اور اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے ہفتے آنا پڑے گا، اتنی اتوار اور اتنے پیر آپ کو آنا پڑے گا. اور پھر ایسے عمل، میں سب عاملوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی 1000 میں سے 1 آدھا اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ جو ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں یہ سب دھندے ہیں، مکر ہے، فریب ہے. اور ہم ان کے پاس چلی جاتے نہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. اور میاں برکت کیسے آئے؟ جو برکت ہمارے حصے کی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آ نہیں پا رہے. گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چراہوں کے اندر اتنا تعفن پھیلا ہے، اتنی عفونت پھیلی ہوئی ہے جھوٹ کی وجہ سے کہ نورانی فرشتے شہر میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، اور بے برکتیاں ہیں. اور ہم پھر ایسے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مزید ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور یہ تعویذ آپ نے جلانے ہیں، ان کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے. اور ذوف الاتقادی کے مرض کے اندر ہم دھنستے چلے گئے، رحمت سے بھی محروم ہو گئے. وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مومن سچا ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟
صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. پھر فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. یہ دو چیزیں تو حضور نے ایسے بیان فرمائی اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضور، اور پھر اس کے بعد حضور نے ٹیک چھوڑ دی. یہ اس تیسری چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا الا وقول الزور، اور سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار ارشاد فرما رہے تھے اور ہم آرزو کر رہے تھے لیتہ سکت، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے اس بات کو. لیکن امت کے ساتھ ہمدردی اتنی ہے کہ بار بار حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. تو جھوٹ اتنی بری چیز، اور ہمارے نزدیک یہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، جزو لا ینفق بن گیا. بات بات میں جھوٹ بولیں گے، مذاق میں جھوٹ بولیں گے، ہنسی میں جھوٹ بولیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ بولیں گے. ہمارے ہاں جھوٹ کوئی بات ہی نہیں رہی، جبکہ جھوٹ ایسی نحوست ہے جو خاندان کھا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جو یہ چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اس کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا سچ بولنا ہوگا. دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہوگا، اگر وہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو. اللہ اکبر. اور ہم کیسے امانت میں خیانت کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے اور حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں کفار مکہ، اور آقا کریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں واپس دے کے تم بھی مدینے چلے آنا. جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتوں کا اتنا خیال ہے. اگر کسی نے امانت کی ادائیگی کا حسن سیکھنا ہو تو وہ آمنہ کے لال سے سیکھے. اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو اس کا حق مجاورت ادا کرے، اگر تم چاہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو. اللہ، جو تمہارے ہمسائے میں آ بسے. فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئی ہیں کہ مجھے لگا کہ جس طرح ہمسایہ وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلی شکایت جو اللہ کے حضور پیش کرے گا وہ ہمسایہ ہوگا. یہ تو آپ نے سنا علماء سے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے سوال جو کرے گا، شکایت جو لگائے گا وہ ہمسایہ لگائے گا. یہ ہے محبت کی پرکھ. شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو آپ نے مشکل پینڈے ڈال دیا، ہم نے تو آسان راستہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بس 4 نعرے لگائیں، ایک جلسہ کروائیں اور عاشق رسول بن جائیں. مجھے کیا اعتراض ہے اگر 4 نعروں سے کسی کو عشق کی سند مل جائے. میں اپنی فطرت میں بخل تو نہیں رکھتا، لیکن یہ جو معیار دیا ہے یہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں اس معیار پہ اترنا ہوگا. جب بھی بولو گے سچ بولو گے، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرو گے، اور جب تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کا، مجاورت کا تم حق ادا کرو گے. تو عالی مرتبت سامعین، آئیے آج کے اس اجتماع میں، آج کی اس کانفرنس کے اندر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو معیار ہمیں بتایا گیا اس کے مطابق ہمارا نصاب پورا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے.